جو کہ بزم سلیمانی کے نام موسوم ہیں، اور اس بزم کا انعقاد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے انتقال پر ان کی تعزیت میں کیا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی زندگی کے کچھ لمحات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محمد مفتی رفیع عثمانی 21 جولائی 1936 عیسوی کو برطانوی ہند کے قصبہ دیوبند کے خاندان عثمانی میں پیدا ہوئے۔ مفتی اعظم عثمانی صاحب حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا۔ آپ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی نے 1948 میں مسجد باب الاسلام آرام باغ کراچی سے حفظ القرآن مکمل کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 21 جولائی 1936 عیسوی کو دیوبند میں ہوئی۔ وہ ایک پاکستانی مسلمان عالم، فقیہ اور مصنف تھے جنہوں نے دارالعلوم کراچی کے صدر کے طور پر اور دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے۔ وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے والد کا نام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیا اور 1 مئی 1948 عیسوی کو ہجرت کر کے قرآن کی تجوید مسجد باب الاسلام آرام باغ میں ہوئی اور آخری سبق فلسطینی مفتی اعظم امین الحسینی نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ طلباء کو سیاست سے دور رہنے کو کہا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اور اردو میں تقریباً 27 کتابیں تصنیف کی۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحت کی کئی مسائل کے شکار تھے اور ان کی مشکلات کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ طویل علالت کے بعد کراچی میں 18 نومبر 2022 عیسوی کو 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے 20 نومبر 2022 کو پڑھائی۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔